السلام علیکم۔ محمد حنیف نجم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ تمام پاکستانیوں کا اور دوسری دنیا میں رہنے والے مسلمانوں کا بے حد شکریہ کہ آپ سب لوگ اس سوچ کے ساتھ ویڈیو کو دیکھتے ہیں کہ اسے سننے کے بعد اس پر عمل بھی کریں گے، کیونکہ زندگی جو ہے اسی چیز کا نام ہے کہ عمل کیا جائے، کیونکہ زندگی عمل سے بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ تو اس لیے میرے پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں، اس حوالے سے بھی آپ کا شکریہ کہ آپ ویڈیو کو آگے اس سوچ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ تعداد میں لوگ اپنے مذہب اور اپنے ملک پاکستان کی ترقی کے لیے بہتر سوچ، بہتر عمل کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ آغاز کرتے ہیں۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے، سارے جہاں کی مومنو بیوٹی یہی تو ہے۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، آج ہم جس حدیث کو پڑھیں گے، اس پر غور کریں گے اور پھر اس پر اپنے رب سے عمل کی توفیق مانگیں گے، وہ اس طرح سے ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، برد باری اللہ پاک کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ ترمذی حدیث نمبر 2019۔ میرے پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں، اس حدیث میں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو بتا رہے ہیں، آگاہ کر رہے ہیں کہ بردباری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کو خوش کر لیں، تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اپنی عادات میں، اپنی عملی زندگی میں اپنے اندر بردباری یعنی صبر، تحمل جو ہے اس کا ہمیں مکمل طور پر اس پر عمل کرنے والے بننا ہوگا۔ اور اسی طرح سے اگر ہم شیطان سے دور رہنا چاہتے ہیں اور اس سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر اپنے اندر سے ہمیں جلد بازی، پھرتیاں، ہوشیاریاں، چلاکیاں یہ ختم کرنا ہوں گی۔ ہمیں جلد بازی سے کام لینے کے بجائے تحمل سے چلنا ہوگا۔ ہمیں ہوشیاری سے کام کرنے کی بجائے تحمل سے، صبر سے اور سوچ سمجھ کے چلنا ہوگا۔ تو اس حدیث میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہونا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تب ہم رہ سکیں گے، اس کے قریب تب ہو سکیں گے کہ ہم اپنے اندر صبر و تحمل، بردباری لائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ مجھے اگر اپنے ساتھ دیکھنا چاہتے ہو تو پھر صبر کرنے والے بنو، بردباری والے بنو، ایک دوسرے کو برداشت کرنے والے بنو۔ اور اگر آپ اپنے آپ کو شیطان کی طرف دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر جلدی جلدی کرو، ہوشیاریاں دکھاؤ، چلاکیاں دکھاؤ، دماغ میں بغض رکھو دوسروں کے لیے، تو پھر آپ شیطان کے ساتھی کہلاؤ گے۔ اب یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم رحمان کے ساتھی بننا چاہتے ہیں یا شیطان کے۔ ہمارے اندر اس طرح کی جو خامیاں ہیں ہم اسے دور کرتے ہیں آئندہ سے، اور پھر جلد از جلد بہتر زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہیں۔ اب آتے ہیں روزمرہ کی گفتگو کی طرف۔ تو سیدھی سی بات روز کرتا ہوں، ہمارے اندر کیونکہ جھوٹ بولنے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے،
میں یہی کہتا ہوں کہ ہم سچ بولنے والے بنیں، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائیں۔ سب سے بڑی برائی اس وقت مسلمانوں میں جو پائی جاتی ہے، پاکستانیوں میں خاص طور پر جو پائی جاتی ہے، وہ جھوٹ کی بیماری ہے۔ اس سے جلد چھٹکارا حاصل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ روزانہ اپنے آپ کو چیک کریں، اپنے اوپر غور کریں، سوچیں سمجھیں کہ ہم نے آج سارا دن میں کتنی دفعہ جھوٹ بولا اور کتنی باتیں ہم نے رک کے سچ بولنے کی طرف اپنے آپ کو راغب کیا۔ لیکن اگر ہم ڈٹائی کے ساتھ جھوٹ بھی بولتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ بھی توقع رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں بھی سنے، ہمارے اوپر اپنی رحمتوں کی بارش بھی کرے، تو یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے والے سے سب سے زیادہ نفرت کرتے ہیں کہ اس کی طرف دیکھتے تک نہیں۔ تو جب دیکھتے تک نہیں اللہ تعالیٰ، تو پھر ہماری دعائیں کہاں سے سنیں گے، اور وہ کیسے انہیں قبول کریں گے، اور کیسے اس کے ثمرات، ان دعاؤں کا جواب کامیابی کی صورت میں ہمیں کیسے مل سکتا ہے۔ تو پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں، ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے غیبت بہت بڑی برائی ہے، اس وقت اتنی زیادہ پھیل چکی ہمارے ملک میں کہ جہاں بھی دو لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ دونوں جس تیسرے کو جانتے ہیں اس کے خلاف خوب پیٹ بھر کے باتیں کرتے ہیں، ساتھ ساتھ کہتے جاتے ہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے، زیادہ جلدی ہے، اور ساتھ ساتھ پھر اگلا جملہ اپنے اس ساتھی کے خلاف بولتے چلے جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ اب تو یہاں تک پہنچ گیا کہ اب مسجد میں بھی نماز سے پہلے یا بعد چند نمازیوں کو اکٹھے بیٹھنے کا یا رکنے کا موقع مل جائے تو وہاں پر بھی ہم غیبت شروع کر دیتے ہیں۔ دو خواتین اکٹھی ہو جائیں تو وہ تیسری خاتون کے خلاف دڑا دڑ باتیں کر رہے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی، یہ سمجھتے ہوئے بھی کہ غیبت کرنا، دوسرے اپنے جاننے والے کے خلاف بات کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ اسے تشبیہ دی گئی ہے کہ جیسے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا، یعنی مسلمان کا بھائی کا، مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا۔ کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ کیا ہم یہ برداشت کر سکتے ہیں کہ ہمارا بھائی مر چکا ہو اور ہم اس کا گوشت کھائیں؟ اس قدر اس برائی کو اتنا بڑا گناہ قرار دیا گیا، اور یہ ہم جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کرتے چلے جا رہے ہیں غیبت، نہیں باز آ رہے کہ اپنی یہ حامی ہمیں ختم کرنی ہوگی۔ اسی طرح سے ہمیں ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اتنا ہی یہ سوچ لینا چاہیے کہ ہم کم از کم اگر نیکی نہیں کر سکتے تو برائی بھی نہ کریں۔ حالانکہ ہمارے پاس بہت سارے نیک کام بھی ہیں، ہم کسی کی اچھائی پہ بات کرنے کی بجائے بھی اپنی صلاحیتوں پہ بات کریں۔ دو لوگ جمع ہوئے ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، جتنے بھی ہیں، وہ آپس میں یہ فیصلہ کریں ہم بہتر کیا کر سکتے ہیں، اپنے خاندان کے لیے کیا اچھا کر سکتے ہیں، اپنے مذہب کے لیے کیا اچھا کر سکتے ہیں، اپنی قوم کے لیے کیا کر سکتے ہیں، اور کیا کچھ کر چکے ہیں اور آئندہ کیا کرنے کے منصوبے ہیں، اس پر بات کر لیں۔ تو یہی جو وقت آپ نے غیبت کر کے گناہ حاصل کیا ہے، اس کے بجائے یہ اچھی بات سوچ کر، اچھی بات کی بات کر کے آپ نے الٹا، یعنی اچھی سوچ صرف اپنا لینا، نیت اچھی کر لینا کہ میں دوسروں کو فائدہ دوں گا، اس پر بھی اللہ تعالیٰ ثواب دیتے ہیں۔ اور پھر عمل کر لیں، کوئی پھلدار پودا لگا دیں اس نیت کے ساتھ کہ میں بے شک نہیں ہوں گا اس دنیا میں، لیکن اس کا پھل کوئی اور کھائے گا تو مجھے ثواب ملے گا۔ یہ پودا جب تک کھڑا رہے گا، یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا، ثواب مجھے ملے گا۔ اس کی آکسیجن سے لوگ زندہ رہیں گے، ثواب مجھے ملے گا۔ اس کی لکڑی لوگ استعمال کریں گے، ثواب مجھے ملے گا۔ اس کے سائے میں لوگ بیٹھیں گے، ثواب مجھے ملے گا۔ تو ہم اس طرح کی مثبت کام جو ہے ان کی طرف کیوں نہیں آتے؟ ہمیں سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مثبت سوچ اور اس مثبت سوچ کی حوصلہ افزائی اور اس پر پھر عمل کرنے کی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ ہمیں دے اور ہم اس پر عمل کریں، یہ ہماری کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے نیکی کی توفیق مانگیں اور نیکی کریں اور کرتے چلے جائیں، یہ سوچے بغیر کہ اس کا رزلٹ، اس کا اجر و ثواب، اس کا دنیا کو فائدہ
اور آخرت میں آخرت کا مجھے فائدہ کب اور کس صورت میں ملتا ہے وہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں. ہمیں اپنے اچھے اعمال کی طرف بڑھنا چاہیے. آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.